آج کے ہمارے درس شریف کا موضوع ہے شراب کے حوالے یعنی شرابی پر عذاب۔ شراب کے منع کیے جانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد آیات میں حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیہ کریمہ موجود ہے 219۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر جوے اور شراب کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہہ دیجئے کنہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس کے اندر بہت دو گناہ گنے، کس دے اندر؟ شراب اور جوے دے اندر۔ ظاہری طور تے لوگ اس دے اندر فائدے سمجھتے ہیں۔ ان کسی نے پوچھئے بھی تو شراب کیوں پینا ہے؟ جی میں جی گلے دی خرابی واسطے پینا، جی گلا ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تے بندہ تو شراب پی کے گلا ٹھیک کرنا ہے، اور اتنی مارکیٹنگ دے اندر دوائیاں نہیں آئیاں نے، دوائیات مل جاندی ہیں، اس نال تسی ٹھیک کر لو کہ جی فلاں چیز دے واسطے میں نسخہ استعمال کرنا۔ جس چیز نو اللہ تعالیٰ نے حرام آکھ چھڑیا ہے تے اس دے نال سانو اپنا علاج بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر لوگ جوا کھیل دے نے، جوا کھیل کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دے نے کہ جی پوچھئے بھی جوا یار نہ کھیلا کرو، جوا حرام ہے، ساڈا سردا ہی نہیں۔ کئی جی بازی لگا لین گے، بازی تے پیسے لگا لین گے، جوا ہے جی۔ اور کوئی کاروبار کر دے، پیسے تے پیسے لا لین گے، جوا کے۔ یعنی جوے دے نال اگر کوئی اپنا پیٹ پالدا ہے یا بچیاں دا پیٹ پالدا ہے، اللہ دا واضح طور تے حکم ہے کہ او کی جوا کی ہے؟ حرام ہے۔ شراب کی ہے؟ حرام ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام کے اندر پہلے شراب جائز تھی، بعد کے اندر اس کا حکم نجس کا آیا، حرام کا آیا۔ یہ آیہ مبارکہ سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، مگر چند ایک پیتے رہے، کیونکہ آہستہ آہستہ حکم نازل ہوا۔ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا، شراب پی اور نماز پڑھنے لگا، اس کے منہ سے غلط سلط الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی۔ کیونکہ پہلے شراب پینے کی اجازت تھی، بعد کے اندر حکم آ گیا کہ نماز کے وقت میں نہیں پینی، اس کے علاوہ پی لو۔ لیکن جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے شراب پی اور اس کی زبان سے غلط سلط لفظ نکلے تو اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعض جہلا جو پیر ہوتے ہیں، دو نمبر لوگ ہوتے ہیں جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں، وہ اس سے یہ حکم نکالتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو جاؤ۔ کہ کیا یہ ہمارے دل کی نماز کے قریب نہ جاؤ؟ کب نہ جاؤ؟ اللہ کا حکم ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کب نہ جاؤ؟ جب نشے کی حالت میں ہو۔ بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کچھ الٹ لے جاتے ہیں، یا مکمل بیان ہی نہیں کرتے، بس اتنا بیان کر لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن مکمل پڑھنا چاہیے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد اکثر بیشتر نے شراب چھوڑ دی۔ بھی جدو حکم آ گیا کہ جدو نماز دا وقت ہوئے تو شراب دے نیڑے، اللہ تعالیٰ نے ایستا ایستا لوگاں نو اس تو پیچھے کی۔ اور ایک اور جگہ تے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے
ان یوقع بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان شراب اور جوے سے دشمنی، فی الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوے سے دشمنی اور بغض ڈالے۔ دیکھ لیں، ذرا غور کر لیں، جتنے بھی شرابی آج بھی اگر موجود ہے، جب شرابی شراب پی لیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ تو اسے ماں کا احترام رہتا ہے، نہ بیوی کا اسے پتہ چلتا ہے، نہ بہن کا پتہ چلتا ہے، نہ بیٹی کا پتہ چلتا ہے، نہ باپ کا پتہ چلتا ہے، یعنی جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ نکالتا رہتا ہے۔ اور شراب یہ ایسی نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اور جس کا حکم رب ذوالجلال نے واضح طور پہ قرآن پاک میں دے دیا ہے، یعنی شراب پینے کی وجہ سے آدمی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اور اس عقل کھونے کی وجہ سے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جوے سے، شراب اور جوے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنی اور بغض کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، دشمنی بڑھ جاتی۔ اگر ایک آدمی شرابی ہے، شراب پی کر کسی دشمن کے گھر میں چلا جائے، کیا لڑائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ اگر بھائی بھائی کے گھر میں چلا جائے شراب پی کر نشے کی حالت میں، بھائی بھائی کو گھر سے نکال دے گا۔ اگر اسی طرح جوے کا معاملہ دیکھ لو، اگر دو بھائی مل کے بیٹھتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کیا بھائی آپس کے اندر ان کی دوستی رہے گی یا دشمنی ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی۔ یعنی شراب اور جوا یہ دونوں ایسی بیماری ہیں جن کی وجہ سے دشمنی بڑھ جاتی ہے، بغض بڑھ جاتا ہے۔ اس کے آخری کلمات تھے کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ آیا مبارکہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ اور کیونکہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ گیا شراب حرام، جب کلی طور پر حکم آ گیا کہ شراب کے بالکل قریب ہی نہیں جانا، پہلا حکم یہ آیا تھا کہ کبھی پی لیا کر، کبھی نہ پیا۔ پھر حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نماز کا وقت آئے تو شراب کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے یہ واضح طور پر حکم فرما دیا کہ شراب یعنی کلی طور پر حرام ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے ایسے جتنے بھی برتن تھے شراب والے، شراب بھی گلیوں کے اندر ڈال دی، اور حتیٰ کہ برتنوں کو بھی ضائع کر دیا، برتنوں کو بھی ضائع کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اور جو قوم شراب پینے پر دنیا میں اکٹھی ہو، کس چیز سے؟ کیونکہ بعض جگہ تے اڈے بنے ہوندے نے شراب پیون دے، بعض اڈے اس طرح دے ہوندے نے جوے کھیلن دے، اور جڑا اپنی دکان تے بٹھا کے جوا کھلاندا، اتھے بندے کھیل رہے ہوندے نے، اگر دکان والا نہیں بھی کھیلدا ہے تو وہ بھی اس دے وچ ہی شامل ہے، اس نے پناہ تے دتی ہے۔ ہن ایک بندہ ہوے دہشت گرد، بندہ ہوے اشتہاری، تے اس نو کوئی پناہ دے تے جدوں پکڑ ہوئے گی تو بچے گا نال، اس نو بھی پکڑ، جس نے پناہ دیتی ہوئے گی، جس نے اس اشتہاری نو دہشت گرد نو ٹھہرایا ہوئے گا، اس نے پکڑ بھی نال ہوئے گی، یار اس نے تو پناہ کیوں دیتی۔ اسی طرح اگر کسی دے کوئی بیٹھ کے شراب پیندے نے، اس کسی دی بیٹھک تے ڈیرے تے چوک تے، اس دے کول بھی پوچھ ہوئے گی۔ جو قوم شراب پر دنیا میں اکٹھی ہو یا اتفاق کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا۔ جس طرح دنیا چ اگر کسی بیٹھک تے جمع ہوندے نے، چوک تے جمع ہوندے نے، کسی ڈیرے تے جمع ہوندے نے، شراب پیون دی غرض نال، شراب پیون دی غرض نال، اللہ دے محبوب فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس گندی بیماری تو۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کہے گا اے فلاں تو نے مجھے شراب کا یہ انداز بتایا تھا، تو نے مجھے شراب پہ لگایا تھا، جس کی بدولت میں آج یہاں ہوں۔ یہی بات دوسرا اسی طرح اس سے کہے گا، یعنی جب شرابی لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو تانے دیں گے، وہ کہے گا تو نے مجھے اس کام پہ لگایا، وہ دوسرا کہے گا تو نے اس پہ لگایا۔ آج اگر کوئی چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، بوٹی پیتا ہے، اسے کہا یار آپ تو کبھی شراب کے قریب ہی نہیں گئے، آپ تو کبھی بھنگ کے قریب ہی نہیں گئے، چرس کے قریب ہی نہیں گئے، یار میں کی کرا، پنجابی چاہ میں کی کرا یار، میرے بیلی آکھے بیلیاں دے پیچھے لگ کے سا شراب پی لینے ہیں،
بیلیاں دے پیچھے لگ کے جوے چ مصروف ہو جانے ہیں، بیلیاں دے پیچھے لگ کے چرس پی لینے ہیں۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، قیامت ہر دن بیلیاں کام کوئی نہ آنا۔ جدو اتھے حساب و کتاب ہویا، پوچھ دس ہوئی، تے ادو سارے ساتھ چھڑ جان گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ میرے اور آپ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پینے کا عادی ہو، جو دنیا میں شراب پیے گا، اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا زہر پلائے گا، اسے ایسا زہر پلائے گا جسے پی کر اس کے جسم کا گوشت گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ اکبر۔ جو دنیا میں شراب پینے کا عادی ہوگا، شراب پینے والا ہوگا، رب ذوالجلال محشر والے دن ایسا زہر پلائے گا جسے پی کر اس کے جسم کا گوشت گر جائے گا۔ جہنمی اس سے سخت اذیت پائیں گے۔ جہنمی آکھیں گے یار کتنا بدبو آ رہا ہے یا کس طرح دے، سخت اذیت، تکلیف محسوس کریں گے۔ شراب پینے والا اور کشید کرنے والا، یعنی شراب پینے والا، کشید کرنے والا، نچوڑنے والا، جو شراب نچوڑتا ہے، اور اٹھا کے لے جانے والا، اور جس کے لیے لائی گئی، جس کے لیے یعنی بنانے والا، نچوڑنے والا، لے کے جانے والا، جس کے لیے لے کے گئے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا، بعض لوگ ہم نے تو کبھی پی نہیں، ہمارا وہ دوست ہے وہ پیتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ اگر اس کے ساتھ بیٹھنے پہ بھی ہم شریک ہوں گے تو تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اگر ہم لا کے دیتے ہیں، اگر اس کو ہم پیسہ مہیا کرتے ہیں، تب بھی ہم مجرم ہوں گے۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، شراب پینے والا، نچوڑنے والا، لے کے جانے والا، اور جس کے لیے لائی گئی ہو، اس پر اس کی قیمت کھانے والے پر برابر کے شریک ہوں گے۔ ایک آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے، خود نہیں پیتا، لیکن قیمت اس کی کھاتا ہے، قیمت اس کی، بولو، قیمت اس کی کھاتا ہے، خود شراب نہیں پیتا، قیمت برابر کی وہ لیتا ہے، قیمت کے اندر وہ برابر کا شریک ہونے کی بنا پر اسے بھی عذاب ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، چاہے وہ کوئی سود کا کاروبار کرنے والا ہو، جوے کا کاروبار کرنے والا ہو، شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اگر بغیر توبہ کے مر جائے، کون؟ شرابی، سود والے اور اپنا جوے والے، اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو ہر گھونٹ کے عوض، ہر گھونٹ کے عوض اللہ تعالیٰ جہنم کی پیپ پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی پیپ پلائے گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، نشہ ہر قسم کا حرام ہے، ہر قسم کی شراب حرام ہے، نشہ ہر قسم کا حرام ہے، شراب ہر قسم کی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، فلاں جائز ہے، فلاں نہیں جائز۔ نشہ جو بھی چیز لے کے آئے، وہ چاہے بھنگ کے اندر نشہ کسی کو آ جاتا ہو تو اس کے لیے بھنگ بھی حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم گرمی میں پیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سکون ہو جاتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ظاہری طور پہ ٹھنڈک ہوگی لیکن جہنم کے اندر بربادی ہو جائے گی، جہنم کے اندر تباہی ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے میری تھکاوٹ مجھے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، میں اگر چرس کا سوٹا نہ لگاؤں مجھے سکون ہی نہیں ہوتا۔ ادھر تو سوٹا لگائے گا، ادھر قیامت والے دن سوٹے لگیں گے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو جہنم والے فرشتے ہیں ان کو رب ذوالجلال جب حکم دے گا سزا کی، نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سفارش مانگتے ہیں، نہ وہ رشوت لیتے ہیں، ان کا جو کام ہے انہوں نے اپنا ہی کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔